اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ سورہ مرسلات ہے، 29ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن قیامت کا ذکر رسولوں کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ رسول جو معصوم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچا لیا، ان کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ معصوم ہونے کے باوجود نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوسرے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ معصوم ہونے کے باوجود نفسی نفسی کہیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ بہرحال تو قیامت کا ذکر رسولوں کی حالت کو سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں۔ کس طرح قیامت کا ذکر فرمایا ہے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے بارش سے پہلے اٹھنے والی ہواؤں کا جو نظام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی بطور گواہ کے پیش فرما رہے ہیں، اور اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح ایک طوفان چلتا ہے، اور جب طوفان چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طوفان کی وجہ سے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہے خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈر کر اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے مکان کی چھت اڑ گئی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اگر سیلاب آ گیا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ وہاں جمع ہو کر صرف تماشائی بن کر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو دکھا کر، اس کا منظر دکھا کر ہمیں قیامت یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی قیامت دیکھتے ہو، ایک بڑی قیامت آئے گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے اس نظام کو پیش فرما کر قیامت کو ثابت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں والمرسلات عرفا، گواہ ہیں وہ ہوائیں جو آہستہ آہستہ مسلسل چلتی ہے۔ عرفا، گھوڑے کی گردن پر جو مسلسل بال ہوتے ہیں اس کو عرفا کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جو بھی چیز مسلسل چلے اس کو عرفا کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بارش سے پہلے مسلسل دھیمی دھیمی ہوا چلتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ ہوا تیز ہو جاتی ہے، وہ ہوا گواہ ہے جو تیز ہو جاتی ہے۔ والناشرات نشرا، پھر گواہ ہے وہ ہوا جو بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، بارش آنے والی ہے۔ فالفارقات فرقا، گواہ ہے وہ ہوا جو کیا کرتی ہے، جو بادلوں کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بارش کسی زمین میں گرتی ہے تو پھر وہاں سے ہریالی نکلتی ہے، اور کسی زمین میں گرتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ سیلاب اور طوفان بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھا رہے فالملقیات ذکرا، ہوائیں نصیحت ڈالنے والی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ عذرا او نذرا،
کچھ بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر سی بات ہے عذر پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، یعنی اللہ کے نافرمان کچھ بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب فرما رہے انما توعدون لواقع، جو قیامت کا وعدہ تم سے کیا گیا وہ واقع ہو کر رہے گا، اور دلیل تو کہا تم کو دنیا میں ہم دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جب اس طرح کا طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اللہ فرماتے اس وقت ستاروں کو مٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم دیکھتے ہیں بارش آتی ہے تو جو ہے یہ بجلی کا نظام پورا معطل ہو کر رہ جاتا ہے، بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کوئی سبب نہیں ہوتا راستہ پانے کا۔ ستارے یہ سبب ہے راستہ پانے کے، ان کے ذریعے سے انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم دیکھتے ہو بارش کا نظام جب چلتا ہے، ہوائیں چلتی ہے، بجلی کا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح پورا بجلی کا نظام، منزل پانے کا نظام معطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جو محفوظ چھت ہوتی ہے گھر کی، اللہ ہواؤں کے ذریعے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں پانی میں بہہ جاتی ہے، ہواؤں میں بہہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن یہ مضبوط پہاڑ بھی بہہ جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے خیر خواہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، بس دیکھ رہے ہوتے ہیں منظر، لیکن بے بس ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسانوں کے سب سے زیادہ ہمدرد یعنی انبیاء علیہ السلام وہ بھی وہاں جمع ہوں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، سوال ہو رہا تھا نا کہ یہ مجرمین جرم پر جرم کیے جا رہے تھے، یہ ظالمین ظلم پر ظلم کیے جا رہے تھے، اللہ نے ان کو کیوں مہلت دی، کیوں عذاب نہیں دیا؟ تو اللہ فرما رہے لیوم الفصل، اللہ فیصلے کے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ جانتے ہیں فیصلے کا دن کیا ہے؟ ارے اللہ فرما رہے فیصلے کا دن کیا ہے مت پوچھو، کیسا رہے گا یہ پوچھو، کیسا رہے گا؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس اچھوتے انداز سے قیامت کا ذکر فرمایا، اور کتنے بہترین طریقے سے اللہ نے ایک نظام کو ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر کے قیامت کو سمجھایا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے بارش کا یہ نظام دیکھتے ہو، طوفان کا یہ نظام دیکھتے ہو، اور کس طرح بڑے بڑے لوگ اپنے منہ میں انگلیاں ٹھوس کر رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ بس ٹھیک اسی طرح کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اب اللہ آگے فرما رہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کسی کو ہوا کے طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو آگ بھیج کر جلا کر راکھ کر دیا، کسی کے دل کو پھاڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ جو اس جرم کے مرتکب ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ کب کریں گے؟ قیامت کے دن کریں گے۔ قیامت تو ایسے لوگوں پر ہی آئے گی نا، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کریں گے مجرمین کے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے ویل یومئذ للمکذبین، یاد رکھو اس دن مکذبین کے لیے، قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے لوگوں کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما کر سمجھا رہے کہ جو اللہ اتنا بڑا قادر ہے، اے انسانوں کیا تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیر پانی ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی ماں کے رحم میں رکھا، الی قدر معلوم، ایک متعین مدت تک، فقدرنا فنعم القادرون، اللہ فرماتے ہم نے کتنا خوبصورت پلان بنایا ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی ہے پلان بنانے والا؟ ویل یومئذ للمکذبین، اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ نے اپنی قدرت بیان پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، میری قدرت دیکھو، میں نے زمین بنائی ہے، کیا کام آتی ہے؟ مردوں کو سمیٹتی ہے، زندوں کو سمیٹتی ہے، یعنی زندے اس کے اوپر چلتے ہیں اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے۔
ہے۔ یہاں ایک بات درمیان میں سمجھا دو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان اگر مر جائے تو اس کا احترام اسی میں ہے کہ اس کو زمین میں دفن کیا جائے۔ اسی لیے ایک مسئلہ پہلے سمجھ لو کہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تو اب مسلمانوں کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان اس کافر بندے کو جلا نہیں سکتے، اس کو دفن نہیں کریں گے، اس لیے کہ انسانیت کا احترام اسی میں ہے۔ اسی لیے دیانند سرسوتی نے، جو یہ آرین سماج کا بانی ہے، اس نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے ایک سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا کہ مولانا یہ جو مسلمان زمین میں دفن کرتے ہیں اس کی وجہ سے زمین گندی ہوتی ہے اور فضا کلائمیٹ خراب ہوتا ہے، ہم لوگ مردوں کو جلا دیتے ہیں تو یہ ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس جو ہے دیانند سرسوتی سے یہ کہا کہ ذرا پہلے تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص لمبے سفر پر جانے والا ہو وہ اپنی اولاد کو دشمن کے سپرد کر کے جائے گا یا دوست کے؟ سرسوتی نے جواب دیا کہ یقیناً دوست کے سپرد کر کے جائے گا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ یہ جو زمین ہے نا وہ انسان کے لیے بمنزل ماں کے ہے۔ کیسے کہ آپ اپنا خزانہ آگ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یا زمین میں دفن کر کے جاتے ہیں؟ اس نے کہا زمین میں دفن کر کے جاتے ہیں، آگ کے حوالے کیسے کریں گے، آگ تو جلا ڈالے گی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا ہاں تو پھر یہ انسان جو ہے نا اس کے لیے زمین ماں کی طرح ہے، اس لیے انسان کو زمین کے حوالے کرنا چاہیے، یہ اس کو جو ہے آگ میں جلانا نہیں چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ زمین میں دفن کرنے کی وجہ سے کلائمیٹ خراب ہوتا ہے، آج کی سائنس کی تحقیق تو یہ ہے کہ جلانے کی وجہ سے کلائمیٹ خراب ہوتا ہے، زمین میں دفن کرنے کی وجہ سے کلائمیٹ خراب نہیں ہوتا ہے۔ آج تو بڑی بڑی چیزیں زمین کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے اندر تمام چیزوں کو کیچ کر لے، جذب کر لیں اور کلائمیٹ کو صاف کر دے۔ اس لیے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام نے انسانیت کو اعزاز بخشا، انسانیت کو عزت دی، جب وہ زندہ تھا تب بھی عزت دی، مر گیا تب بھی اس کی باڈی کو عزت دی۔ اس لیے اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے باڈی کے پارٹس نہیں نکالے جا سکتے ہیں، اس کا احترام مرنے کے بعد بھی ضروری ہے، مرنے کے بعد چیر پھاڑ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اسی لیے بہت جیسے آپ نے مجوسیوں کو دیکھا ہوگا جو آگ کی پوجا کرتے، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو ایک گنبد ہوتا ہے ایک مقبرے کی جیسا، اس کے اوپر اس کی باڈی کو رکھ دیتے، چیل آتی ہے اور کھا جاتی ہے، اس کو نوچ نوچ کر ختم کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا مذہب عطا فرمایا اسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا فرما کر ہمیں زندگی میں جب تک زندہ تھے تب بھی ہمیں اعزاز بخشا اور موت کے بعد بھی اعزاز بخشا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اپنی قدرت بیان فرما رہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، زمین جب ہلنے لگی تھی نا تو ہم نے بلند بلند پہاڑ رکھے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہماری قدرت دیکھیے کہ ہم نے اس نظام کے اندر تمہارے پانی کا بھی انتظام فرمایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، نہیں مانو گے نا تو اس دن تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، سورت کا کچھ حصہ جو ہے رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمیں نظام سمجھا رہے، قیامت کے نظام کو جو سمجھا رہے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم موت کی تیاری کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔